بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا۔ چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، شاعر نے پاک وطن کی سرزمین کو خوبصورت اور سہنا کیوں کہا ہے؟ چونکہ شاعر اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس چیز سے محبت کی جائے وہ ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے، اس لیے شاعر کو اپنے وطن کی سرزمین بہت خوبصورت اور سہنی لگتی ہے۔ ب، پہلے بند میں وطن کے بارے میں کیا دعا مانگی گئی ہے؟ پہلے بند میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی اور قائم ہے ہمارا وطن آزاد رہے۔ ج، پاک وطن کا چرچا کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ بستی بستی اور نگر نگر ہمارے پیارے وطن کا ذکر اور چرچا پھیلا ہوا ہے۔ د، آنے والی نسلیں وطن کے گن کس طرح گا سکتی ہیں؟ اگر ہم وطن کی سج دج بڑھائیں یعنی اسے ترقی دیں تو آنے والی نسلیں وطن کی عظمت کے گن گا سکتی ہیں۔ ہ، آخری بند میں شاعر نے کس عزم کا اظہار کیا ہے؟ آخری بند میں شاعر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم وطن کی شان بڑھائیں گے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، سہنی دھرتی کہا گیا ہے؟ شاداب پہاڑوں کو، سونا اگلنے والی زمین کو، پاکستان کو، وادی کو؟ اس کا درست جواب ہے پاکستان کو۔ ب، دنیا کے باقی ہونے تک تمنا کی گئی ہے؟ دولت کی، آزادی کی، طاقت کی، سربلندی کی؟ اس کا درست جواب ہے آزادی کی۔ ج، دھڑکن دھڑکن پیار کا مطلب ہے؟ ہر دل میں پیار، ہر جگہ امن، ہر مقام پر چین، ہر شہر میں چین؟ اس کا درست جواب ہے ہر دل میں پیار۔ د، آنے والی نسلوں سے متعلق خواہش کی گئی ہے کہ وہ وطن کی عظمت کے گن گائیں، سربلند ہوں، خوش رہیں، آگے بڑھیں؟ اس کا درست جواب ہے وطن کی عظمت کے گن گائیں۔ ہ، سہنی دھرتی نظم لکھی ہے؟ احمد ندیم قاسمی نے، مسرور انور نے، فیض احمد فیض نے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس کا درست جواب ہے مسرور انور۔